السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ شاہ نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یزید کو حکمران کس طرح چنا گیا۔ امیر معاویہ کو مشورہ دیا گیا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا کو ولی عہد مقرر کر جاؤ تاکہ بعد میں مسئلہ نہ پیدا ہو۔ اسلامی نظام تو یہ تھا کہ مجلس شورا بیٹھ کے کسی نیک اور پارسا اور قابل اعتبار آدمی کا انتخاب کرتی تھی، لیکن معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ یہ اسلام کے اصولوں کے، اسلام کے طریقے کے منافی تھا۔ جب اس نے یزید کو اپنا کر دیا نامزد، تو یزید جو تھا یہ فاسق فاجر، ہر قسم کی اس میں اخلاقی اور سماجی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اب جن علاقوں میں میر معاویہ کی حکمرانی تھی، اس کا کنٹرول رہا تھا، ان علاقوں میں تو فوری طور پر لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن جو مدینہ اور مکہ کے لوگ تھے وہاں پہ ان لوگوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں 5 لوگ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یہ عبداللہ ابن زبیر وہ ہیں جو حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسما وہ ہیں جنہوں نے صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہیں، جنہوں نے غار ثور میں نبی پاک کے لیے 2 دن کھانا بچایا تھا، چھپ چھپا کے اپنا کافروں سے، مکہ والوں سے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ ان کے بعد ہیں حضرت عبداللہ بن ابن عباس اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میر معاویہ کی حکمرانی کے دوران 10 سال ولی عہد بطور ولی عہد یزید رہا ہے۔ 60 ہجری میں میر معاویہ کا اپنا فوت ہو گئے، تو اس کے بعد آٹومیٹک کے طور پر جو ہے نا اس کو براہ راست اپنا اسلامی سلطنت کا حکمران بن گیا یزید۔ اب جیسے اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے، اسی طرح اس وقت بیعت لی جاتی تھی، تو یزید کے لیے پھر بیعت لینے کا مرحلہ آیا دوسری بار۔ تو شام کے لوگوں نے تو فوری طور پر عراق کے لوگوں نے فوری طور پر اس کو قبول کر لیا۔ اب پھر مدینہ کے لوگ آڑے آئے۔ اب مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن جو ہیں، حضرت عبد الرحمن، یہ اس وقت وصال کر چکے تھے، فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، یہ بھی بڑے عالم فاضل اور فقیہ لوگ تھے، قرآن حدیث کا انہیں بہت زیادہ علم تھا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی اور میر معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ اس کی بیعت قبول کرنا ایک اچھا عمل نہیں، لیکن میں مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے، خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اس کی بیعت کر رہا ہوں۔ باقی رہ گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی صاف انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو تو کربلا میں سارے پورے خاندان سمیت شہید کر دیا گیا، اور عبداللہ ابن زبیر کو مکہ میں آ کر اس کی آرمی نے شہید کر دیا ہے۔ مکہ والوں نے جس طرح کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی کی تھی، مکہ والوں نے عبداللہ ابن زبیر سے بے وفائی کی ہے۔ جس گھر میں عبداللہ ابن زبیر روح پوش ہوئے تھے، اس گھر کا سراغ لگا لیا گیا، اور آپ کی والدہ نے کہا کہ اے بیٹا، آپ حق پر ہیں، اس لیے بیعت کرنے کی بجائے آپ اپنی جان قربان کر دیں اور بیعت اس کی نہ کرنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تلوار پکڑی اور باہر نکل آئے لڑنے کے لیے، اور یوں وہ شہید ہو گئے۔ تو ناظرین،
اس طرح یزید نے تھوڑے سے ٹائم میں بڑے غلط قسم کے کام کیے ہیں، کارنامے کیے ہیں، جن کا تاریخ میں قیامت تک اس کو برے لفظوں میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ یزید کے کہتے ہیں کہ 14 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ جس اہل رسول کا، اہل بیت کا، اس نے بالکل اپنا پتہ کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بچہ بچا تھا امام زین العابدین۔ یزید کے 14 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، لیکن آج ان کی نسل آپ کو پوری روئے زمین میں نظر نہیں آتی، جبکہ حسینی آج بھی خاندان کے کئی لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے۔ یزیدی کوئی بھی اپنے آپ کو اپنی ولدیت جدید کہنے والا، لکھانے والا کوئی بھی نہیں ملے گا دنیا میں۔ تو ناظرین، ہماری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔